الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا خالصين لوجهك الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما. عزیز طالبات، حروف شمسی اور حروف قمری کو گزشتہ درس میں آپ لوگوں نے پڑھا. اس کے علاوہ نکیرہ اور معرفہ کے سلسلے میں بھی آپ لوگوں نے جانا. اب یہاں پر پڑھو اور لکھو مشق اور تمرین آپ کے سامنے دیا گیا ہے. یہاں پر آپ اعراب لگائیں گے نکیرہ اور معرفہ کے حساب سے، اور اسی طرح جو باکس کے اندر گرین کلر کے باکس میں جو ایکٹیویٹیز یا تمرین دیا گیا ہے اس میں آپ حروف شمسی حروف قمری کو پہچان کر اعراب لگائیں گے. دیکھیے، قرآن صرف قرآن لکھا ہوا ہے تو یہ نکیرہ ہے، معرفہ ہے. اس کا اعراب کیا ہونا چاہیے اس کو گزشتہ درس میں آپ لوگوں کے سامنے تفصیل کے ساتھ ہم نے بات بتائی تھی. قرآن، دین، اسلام، رجل، اس طرح اعراب ہوگا یہ نکیرہ میں. قرآن کوئی قرآن، دین کوئی دین، اسلام ہے نا اسلام، رجل آدمی، درس سبق، عربی عربی، جمل اونٹ، حمار گدھا، کلب کتا، قرد بندر، فرس گھوڑا، ولد لڑکا. تو یہاں پر دیکھیے یہ نکیرہ ہے، عام ہے، کسی کو بھی، کسی لڑکے کو بھی، کسی گدھے کو بھی، کسی بندر یا کسی کتے کو بھی کیا ہے آپ تعین نہیں کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو نکیرہ ہمیشہ مرفوع یا تنوین ہوتی ہے. ٹھیک ہے، نکیرہ میں ہمیشہ تنوین آتی ہے. اور اردو میں اگر اس کا معنی کرنا ہو تو کوئی یا کسی خاص چیز کی کسی عام چیز کے لیے کہا جائے گا. کوئی کتاب، کوئی جانور ہے نا، کوئی لڑکا، کوئی آدمی، اس طرح. اس کے بعد دیکھیے الدرس، الدرس دال یہاں پر حروف قمر شمسی میں سے ہے. جس طرح الشمس اوپر، اسی طرح الدرس سبق. اس کے بعد نیچے دیکھیے جمل، اس کے بعد العرب، زہر. جمل کے معنی کیا ہے جی؟ اونٹ. العرب عرب، زہر پھول، الفرس گھوڑا ہے نا، اسلام اسلام، الکلب کتا، عربی عربی، الورق ورق، اسلام اسلام، دین دین، البیت گھر، الجنت جنت، الحمار گدھا، الجمل اونٹ، رجل آدمی، القرآن قرآن مجید، العلم علم، فرس گھوڑا، کبیر بڑا، حمار گدھا، رسول رسول، قرد بندر کوئی بندر ہے نا، الصغیر چھوٹا. تو یہاں پر آپ لوگوں کو اعراب لگا کر بتا دیا گیا. اگر آپ لوگوں نے اپنی کاپیوں میں اس کو لکھا ہے، اس کی مشق کی ہے، تو اس کے حساب سے آپ کیا ہے کاپیوں کو چیک کر لیں. اب آئیے اگلا سبق درس نمبر 5 ہم پڑھیں گے. قبل اس کے یہ درس نمبر 5 پڑھیں. یہاں پر عربی گرامر کی چند باتیں آپ لوگ سنیں اور اس کو نوٹ کریں اور
اس کو اچھی طریقے سے اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھ لیں۔ دیکھیے جملے جو ہوتے ہیں اس کی دو قسم ہوتی ہے۔ یہ قسم ہوتی ہے جی دو قسم کی، ایک ہوتا ہے جملے فعلیہ، ایک جملہ کیا ہوتا ہے جملہ فعلیہ، اور دوسرا ہوتا ہے جملہ اسمیہ۔ جملہ فعلیہ کس کو بولیں گے جی؟ وہ جملہ جو فعل سے شروع ہو، جیسے میں نے اردو میں کہا کہ زید نے حامد کو مارا، زید نے کھانا کھایا، زید نے بچھو کو قتل کیا یا مارا، جو بھی۔ تو یہاں پر دیکھیے یہ جملہ فعلیہ، جیسے ضرب زید حامدا، زید نے حامد کو مارا، ضرب زید حامدا۔ یا ضرب کیا ہے جی؟ فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب ہے، ضرب ہے نا، فعل ماضی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے جملہ فعل سے شروع ہوا تو یہ ہو گیا جملے فعلیہ، اور اسی طرح وہ جملہ جو اسم سے شروع ہوتا ہے وہ ہے جملے اسمیہ، وہ ہے جملے اسمیہ، جیسے القرآن، القرد، الجمل، الحمار، یہ سب کیا ہے جملے، یہ سب ایک ایک لفظ ہے جو اسم ہے۔ اگر اسی طرح القرآن کتاب کہہ دیے، قرآن کتاب ہے، العلم ضروری کہہ دیے، علم ضروری ہے، تو یہ دیکھیے جملے کیا ہے اسم سے شروع، القرآن، العلم، الحمار کبیر، گدھا بڑا ہے۔ تو الحمار یہ جو جملہ شروع ہوا یہ اسم سے شروع ہوا، تو جو جملہ اسم سے شروع ہوتا ہے وہ جملہ اسمیہ ہے، اور جو جملہ فعل سے شروع ہوتا ہے وہ جملہ فعلیہ ہے۔ تو جملے کی کتنے قسمیں ہوئے جی؟ دو قسمیں ہوئی، ایک ہے جملے فعلیہ اور دوسرا ہے جملے اسمیہ۔ اب آئیے جملے فعلیہ کو ہم لوگ نہیں بلکہ جملے اسمیہ کے تعلق سے چند باتیں سمجھنے اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ وہ یہ کہ جملے اسمیہ کے دو بنیادی جز ہوتے ہیں، دو پارٹ ہوتے ہیں۔ جملے اسمیہ کے دو بنیادی جز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مبتدا اور دوسری ہوتی ہے خبر۔ کتنے ہوتے ہیں جی جملے اسمیہ کے؟ دو جز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک مبتدا اور دوسری خبر۔ مبتدا کس کو کہیں گے اور خبر کس کو کہیں گے، اس کو سب سے پہلے جان لیں۔ مبتدا وہ اسم ہے، اس کو یاد کریں گے آپ لوگ، یاد رکھیں گے، اس کو نوٹ کیجئے۔ مبتدا وہ اسم ہے جس کے بارے میں کچھ بتلایا جائے، ہے نا، چونکہ اس سے جملہ شروع ہوتا ہے اس لیے اس کو مبتدا کہا جاتا ہے۔ جیسے القرآن کتاب، القرآن کتاب یا الکتاب جدید، یہ جو دو مثالیں آپ کے سامنے ہیں دیکھیے، الکتاب جدید۔ تو یہاں پر مبتدا کس کو کہیں گے جی؟ وہ اسم ہے جس کے بارے میں کچھ بتایا جائے، ہے نا، وہ اسم ہے جس کے بارے میں کچھ بتلایا جائے۔ جیسے کتاب یہ مبتدا ہے، یہاں پر سمجھ رہے نا، کتاب یہ مبتدا ہے، اس کے بارے میں کچھ خبر دی جائے۔ تو یہاں پر دیکھیے الکتاب یا القرآن مبتدا ہے کیونکہ اس سے جملے کی شروعات ہو رہی ہے، اور اسی کتاب کے بارے میں یا قرآن کے بارے میں یہ خبر دی جا رہی ہے کہ یہ قرآن ایک کتاب ہے، یہ کتاب نئی ہے۔ اس کے علاوہ اور ایک مثال لے لیجئے، العلم مفید، علم مفید ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے علم کے تعلق سے یہ خبر دی جا رہی ہے
یہ علم جو ہے یہ مفید ہے، اور اس سے کیا ہے جملے کی ابتدا کی جا رہی ہے، اس سے جملے کی ابتدا کی جا رہی ہے، اس لیے اس کو کیا ہے مبتدا کہا جاتا ہے۔ اور خبر کی تعریف کیا ہے جی؟ خبر وہ جز ہوتا ہے جو مبتدا کے بارے میں کوئی بات بتائے۔ خبر وہ جز ہوتا ہے جو مبتدا کے بارے میں کوئی بات بتائے، یا نہیں تو وہ لفظ جس کے ذریعے مبتدا کے بارے میں کچھ بتایا جائے۔ دونوں تعریف اس طرح کا بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ان تینوں مثالوں میں دیکھیے، القرآن کتاب، یا الکتاب جدید، یا العلم مفید، یہاں پر قرآن کے تعلق سے یہ خبر دی جا رہی ہے کہ یہ کتاب ہے، اور کتاب کے تعلق سے یہ خبر دی جا رہی ہے کہ یہ نئی ہے۔ اس کے بعد العلم، علم کے تعلق سے یہ خبر دی جا رہی ہے کہ یہ علم مفید ہے۔ سمجھ رہے نا؟ تو مبتدا وہ اسم ہے جس کے بارے میں کچھ بتلایا جائے یا اس سے کیا ہے جملہ شروع ہو، اس لیے اس کو مبتدا کہا جاتا ہے۔ اور خبر وہ لفظ ہے یا وہ اسم ہے جس کے ذریعے مبتدا کے بارے میں کچھ بتایا جائے۔ سمجھ گئے نا؟ مثال یہاں پر آپ کے سامنے ہے، کہ اور بھی مثال لے سکتے ہیں، الولد مجتہد، لڑکا محنتی ہے۔ یہاں پر الولد کیا ہے؟ مبتدا ہے، اس سے جملے کی شروع ہو رہی ہے، اور اس لڑکے کے بارے میں یہ خبر دی جا رہی ہے کہ یہ محنتی ہے۔ مبتدا اور خبر کے تعلق سے کچھ بنیادی قاعدہ جو ہے آپ ذہن میں رکھ لیں، اور جب بھی آپ مبتدا خبر بنائیں گے، یا جب بھی کسی مبتدا اور خبر جملے کو آپ پڑھیں گے، تو ان چیزوں کا یا گرامر کے یا عربی قواعد کے، مبتدا اور خبر کے قواعد کی ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہوگا۔ پہلی چیز کیا ہے کہ مبتدا عام طور پر معرفہ ہوتا ہے، مبتدا عام طور پر معرفہ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی کیا نکیرہ ہوتا ہے، تو اس کی شکلیں یا اس کی صورت کیا ہے وہ بعد میں آپ لوگ پڑھیں گے۔ تو ابھی اتنا جان لیں کہ مبتدا عام طور پر معرفہ ہوتا ہے، جیسے القرآن، القرآن معرفہ ہے۔ پوری 8 مثالوں کو دیکھیں آپ، القرآن، العلم، الادب، الجمل، سب دیکھیے یہ مبتدا ہے، اور سب میں کیا ہے الف لام معرفہ ہے۔ یہاں پر یہ تمام کے تمام کیا ہے جو اسم ہے یا جو لفظ ہے یہ تمام کے تمام معرفہ۔ اسی طرح اس طرف کی مثالوں کو دیکھیں، الکتاب جدید، الاسلام دین، البیت جدید، الدرس سہل، یہ تمام کے تمام جو جس سے اس جملے کی شروعات ہو رہی ہے یہ تمام کے تمام کیا ہے معرفہ ہے، اور یہ تمام کے تمام کیا ہے مبتدا ہے۔ تو پہلی بات کیا معلوم ہوئی کہ مبتدا عام طور پر معرفہ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ خبر ہمیشہ نکیرہ ہوتی ہے، خبر ہمیشہ نکیرہ ہوتی ہے۔ اب ان 8 مثالوں میں آپ دیکھیے، جو القرآن کے بعد جو کتاب ہے، یا الکتاب کے بعد جو جدید ہے، اسی طرح العلم کے بعد جو مفید ہے، الاسلام کے بعد جو دین ہے، یہ تمام کے تمام خبر ہیں۔ کتاب ہو، مفید ہو، واجب ہو، طویل ہو، یہ تمام کے تمام خبر ہیں، اور تمام خبریں کیا ہے دیکھیے نکیرہ کی حالت میں ہے۔ بات کیا معلوم ہوئی؟ پہلی چیز یہ معلوم ہوئی کہ مبتدا ہمیشہ، اکثر، ہمیشہ تو نہیں، عام طور پر اکثر کیا ہے معرفہ ہوتا ہے، اور خبر ہمیشہ نکیرہ ہوتی ہے۔ تیسری چیز اس میں یہ خیال رکھے کہ تذکیر و تانیث میں اور عدد میں، جنس اور عدد میں، جنس کا مطلب کیا ہے جی؟ تذکیر و تانیث میں، مذکر اور مؤنث ہونے میں، اور عدد میں، واحد ہونے میں، جمع ہونے میں، تثنیہ ہونے میں، مبتدا اور خبر میں مطابقت ضروری ہے۔ کیا سمجھ رہے جی؟ تیسری چیز کیا ہے؟ اگر مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہوگی، اگر مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث ہوگی۔
تو جنس میں یا تذکیر و تانیث میں مطابقت ضروری ہے، اور اسی طرح عدد میں مطابقت ضروری ہے۔ اگر مبتدا واحد ہے تو خبر بھی واحد ہوگی، اگر مبتدا تثنیہ ہے تو خبر بھی تثنیہ ہوگی، اگر مبتدا جمع ہے تو خبر بھی جمع ہی ہوگی۔ سمجھ رہے نا؟ تو مبتدا اور خبر میں یہ تین چار چیزیں جو بنیادی قواعد ہیں، ان کو کیا ہے آپ کو یاد رکھنا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ مبتدا عام طور پر معرفہ ہوتا ہے، خبر ہمیشہ نکیرہ ہوتی ہے۔ جنس میں اور عدد میں، یعنی تذکیر و تانیث میں اور عدد میں، مبتدا اور خبر دونوں میں مطابقت ضروری ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر مثالوں سے آپ سمجھیں گے۔ درس نمبر 5 میں جو چیزیں یہاں دی گئی ہے، القرآن کتاب، دیکھیے القرآن کتاب، سمجھے نا؟ تو القرآن یہاں پر مبتدا ہے اور معرفہ کی حالت میں ہے اور واحد ہے اور مذکر ہے، تمام چیزیں ہیں یہاں پر۔ اب آئیے کتاب جو اس کی خبر ہے، ہم نے کہا کہ خبر ہمیشہ نکیرہ ہوتی ہے تو نکیرہ ہے۔ اچھا، مبتدا اور خبر میں جنس میں مطابقت ہونی چاہیے، جہاں پر قرآن مذکر ہے تو کتاب کو بھی مذکر لائے، سمجھ رہے نا؟ اسی طرح عدد میں بھی واحد ہے تو واحد، تثنیہ ہے تو تثنیہ، جمع ہے تو جمع۔ تو القرآن یہاں پر واحد ہے تو کتابن کو بھی وہاں پر واحد ہی لائے ہیں، سمجھ رہے نا؟ تو قرآن مجید کتاب ہے۔ الکتاب جدید، کتاب نئی ہے۔ العلم مفید، علم مفید ہے۔ الاسلام دین، اسلام دین ہے۔ الادب واجب، ادب واجب ہے۔ البیت جدید، گھر نیا ہے۔ الجمل طویل، اونٹ لمبا ہے۔ الدرس سہل، سبق آسان ہے۔ الزہر صغیر، پھول چھوٹا ہے۔ الشجر کبیر، درخت بڑا ہے۔ اللعب ضروری، کھیل ضروری ہے۔ تو ان تمام مثالوں میں آپ غور کیجئے، اور یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے یہاں پر دیکھیے سمجھنے کے لیے ریڈ کلر سے، لال کلر سے یہاں پر کیا ہے، الگ الگ کیا ہے آپ کو انڈیکیٹ کیا گیا ہے، نشانی لگائی گئی ہے۔ الادب الف لام لگایا گیا۔ واجب میں دیکھیے فا میں تنوین دی گئی۔ تو یہاں پر معرفہ اور نکیرہ کی پہچان یہاں پر آپ کو دکھائی جا رہی ہے، سمجھ رہے نا؟ تو اس سبق میں آپ کو جو قاعدہ یاد رکھنا وہ یہ، مبتدا اور خبر کے سلسلے میں مبتدا کی تعریف، خبر کی تعریف، مبتدا اور خبر میں کیا چیز کی مطابقت ہونی چاہیے، مبتدا کس حالت میں ہوتی ہے اور خبر کس حالت میں ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کو آپ کو یاد کرنا ہے۔ اور جب بھی آپ کیا ہے مبتدا اور خبر پڑھیں گے یا جملہ بنائیں گے، ان چیزوں کا کیا ہے آپ خیال رکھیں گے۔ چلیے آگے چلیے۔ اب یہاں پر دیکھیے اسئلہ، سوالات یہاں پر دیے گئے ہیں۔ من انتا، من انتا تو کون ہے؟ تو کیا بولیں گے؟ ابھی ہم لوگوں نے پڑھا، ضمائر کا استعمال کیا، انا ولد یا انا بنت، کچھ بھی آپ بول سکتے، لیکن یہ جزء اول میں صرف اور صرف کیا ہے، تذکیر، یعنی مذکر جتنے ہیں انہی کو استعمال کیا گیا ہے، تانیث یہاں پر استعمال نہیں کیا گیا ہے مؤنث سے۔ تو من انتا، من انتا اگر سوال کیا گیا کہ تو کون ہے، تو یہاں پر انا رجل، انا ولد، انا طبیب، انا مہندس، کچھ بھی بول دیجیے آپ، چلے گا۔ لیکن اگر کوئی بولتا ہے، اگر کوئی خاتون یا کوئی لڑکی یا طالبہ بولتی ہے کہ انا معلمۃ یا انا طالبۃ یا انا بنت، تو یہاں پر سوال میں بھی ہم کو کیا ہے تبدیلی لانے پڑے گی، انتا کی جگہ پھر انتی لانا پڑے گا، من انتی، چونکہ ہمارا مخاطب اگر لڑکی ہے تو ہم کیا بولیں گے، من انتی۔ تب جواب دیں گے وہ کہ انا معلمہ، انا طبیبہ یا انا طالبہ، انا بنت، سمجھ رہے نا؟ لیکن چونکہ ہم لوگ صرف کیا مذکر پڑھ رہے ہیں، تو یہاں پر آئے گا من انتا، تو کون ہے، انا رجل یا انا ولد، کچھ بھی بول دیجیے، انا طبیب بول دیجیے میں ڈاکٹر ہوں، انا مہندس بول دیجیے میں انجینئر ہوں، انا معلم میں معلم ہوں، کچھ بھی آپ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال کیا گیا، هل انت کبیر،
کیا تو چھوٹا ہے؟ نعم انا کبیر، نعم ہاں، انا میں، کبیر بڑا ہوں، نعم انا کبیر۔ اس کو سوال کیا گیا هل انت صغیر، جب آپ نے کہہ دیا کہ میں بڑا ہوں تو یہاں پر آپ کو بولنا نہیں میں تو بڑا نہیں ہوں، چھوٹا، میں تو چھوٹا نہیں ہوں، یا میں چھوٹا نہیں ہوں بلکہ بڑا ہوں، تو هل انت صغیر، کیا تو چھوٹا ہے؟ لا نہیں، انا کبیر میں بڑا ہوں، هل انت کبیر کیا تو بڑا ہے؟ نعم انا کبیر ہاں میں بڑا ہوں۔ پھر سوال کیا جا رہا ہے هل انت صغیر کیا تو چھوٹا ہے؟ تو یہاں کیا بولے نہیں میں تو بڑا ہوں، یا نہیں میں چھوٹا نہیں ہوں، لا انا کبیر نہیں میں بڑا ہوں۔ هل هذا کتاب کیا یہ کتاب ہے؟ هل هذا کتاب کیا یہ کتاب ہے؟ نعم هذا کتاب ہاں یہ کتاب ہے۔ هل ذالک قرآن کیا یہ قرآن ہے؟ نعم ذالک قرآن ہاں وہ قرآن ہے۔ هل محمد رسول کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے؟ نعم محمد رسول ہاں محمد رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیے ترجمہ کرو، یہاں پر عربی بناتے ہیں۔ علم ضروری ہے، العلم ضروری، العلم ضروری، کھیل مفید ہے، اللعب مفید، گھر بڑا ہے، البیت کبیر، گھوڑا چھوٹا ہے، الفرس صغیر، درخت لمبا ہے، الشجر طویل، پھول بڑا ہے، الزہر کبیر، کیا اونٹ بڑا ہے؟ هل الجمل، هل الجمل کیا اونٹ بڑا ہے؟ کبیر، هل الجمل کبیر کیا کتاب مفید ہے؟ هل الکتاب مفید کیا کتاب مفید ہے؟ وہ سبق ہے، ذالک درس سبق آسان ہے، الدرس سہل کیا وہ قرآن ہے؟ کیا وہ قرآن ہے؟ هل ذالک قرآن ہاں وہ قرآن ہے، نعم ذالک قرآن کیا وہ عربی ہے؟ هل ذالک عربی ہاں وہ عربی ہے فارسی نہیں، نعم ذالک عربی لا فارسی تم کون ہو؟ من انت، من انت میں لڑکا ہوں، انا ولد کیا تم مسلم ہو؟ هل انت مسلم، هل انت مسلم ہاں میں مسلم ہوں، نعم انا مسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ من محمد، من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول ہے، محمد رسول، محمد رسول۔ اسلام کیا ہے؟ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ مل اسلام، اسلام دین ہے، الاسلام دین، دین آسان ہے، الدین سہل، سلام واجب ہے، السلام واجب، السلام واجب۔ تو یہ دیکھیے سبق نمبر 5 کا یہاں پر جو اسئلہ اور جو ترجمہ کرو دیا گیا تھا وہ بھی آپ کے سامنے اس کا حل کر دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگ کیا ہے مبتدا اور خبر کی اس بحث کو اچھی طریقے سے پڑھیں، اچھی طریقے سے سمجھیں، اور یہ جو ترجمہ کرنے دیا گیا یا سوالات دیے گئے ہیں اس کو بار بار اپنے کاپیوں میں پریکٹس کریں۔ اب یہیں سے آج کے ہم اپنے اس درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی
آپ تمام کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی منہاج العربیہ کے گرامر کی اس چھوٹی سی کتاب کو آپ کے لیے مفید سے مفید تر بنائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الكريم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔